نجف شہر کی تمام زیارات کو مکمل کرنے کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ سامرا اور کاظمین تھا۔ جی ہاں، آج میں آپ کو اس ولاگ میں سامرا اور کاظمین کی مقدس مقامات کی زیارت کرواؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے امام نقی علیہ السلام نے قید خانے میں اپنا وقت گزارا۔ اس کے ساتھ اس مقام کی بھی زیارت کرواؤں گا جہاں پہ امام نقی علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر کے رکھا گیا، اور سامرا کے وسط میں ایک عظیم الشان حرم ہے جسے روضہ عسکرین کہا جاتا ہے، ان کی بھی آپ کو زیارت کرواتا چلوں گا۔ سامرا عراق کے شمالی وسطی حصے میں واقع ہے، جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے۔ یہ تقریباً بغداد سے 125 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اگر آپ نجف یا کربلا سے سفر کریں تو پہلے بغداد آتا ہے۔ سامرا میں امام کو مختلف مقامات پر قید کر کے رکھا گیا۔ مشہور روایت ہے کہ خلیفہ متوکل عباسی نے امام کو سخت قید خانے میں ڈالا، جہاں نہ روشنی تھی، نہ ہوا کا گزر، پانی اور کھانے کی شدید کمی تھی۔ قید خانے زمین کے اندر تہہ خانہ نما اندھیری کوٹری تھی۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قید خانہ سامرا کے قلعے یعنی ملٹری کیمپ کے اندر واقع تھا، کیونکہ سامرا اس وقت فوجی چھاؤنی تھی۔ امام کو بعد میں پر نظر بند بھی رکھا گیا تاکہ عوام سے رابطہ نہ ہو سکے۔ آپ نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قید خانے کا ذکر سنا، اور یہ بھی سنا کہ امام علیہ السلام کو 14 سال مسلسل قید میں رکھا گیا۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید بہت مشکل تھی، اور جس قید خانے میں اس وقت آپ موجود ہیں جناب امام علی ہادی علیہ السلام کے، ان کا قید خانہ جناب امام موسیٰ کاظم سے بھی سخت تھا۔ امام علیہ السلام 220 ہجری میں مولا کی ولادت ہے، 8 سال کی عمر مبارک تھی اور امام قید ہو گئے۔ جناب امام موسیٰ کاظم 14 سال قید رہے، آپ کے اور میرے یہ مظلوم امام 20 سال قید رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کو مختلف جگہوں پہ اسی سامرا میں رکھا گیا۔ جہاں بھی ہم موجود ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں خلیفہ متوکل عباسی اپنے دور میں گھوڑوں کو لا کر کھڑا کرتے تھے اور ان سے کچھ مشقیں کرواتے تھے۔ اسی جگہ کے زیر زمین کچھ ایسے تہہ خانے نما جگہ بھی نظر آئیں گی جہاں پہ امام نقی علیہ السلام کو قید کیا۔ اور یہ جو کنویں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ وہ کنویں ہیں جو زیر زمین تہہ خانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ امام نقی علیہ السلام کو، جو کہ اس دور میں وقت کے امام تھے، خلیفہ متوکل عباسی نے امام کو انہی تہہ خانوں میں قید کر کے رکھا۔
جانے دو، پاؤں دیکھ کے سر بچا کے. ادھر بھی راستہ ہے؟ نہیں بس کنویں میں اتنا یہاں پہ باہر آ سکتا ہے بندہ، جانے دو. یہ سارے جڑے ہوئے ہیں نا سرنگ اصل میں. سامرہ میں روضہ عسکرین یعنی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم بھی موجود ہے. اس کے علاوہ سرداب غیبت بھی موجود ہے، جو کہ میں آگے چل کے آپ کو اسی بلاگ میں دکھاؤں گا. جون 2014 میں داعش نے عراق کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس میں سے سامرہ بھی شامل تھا. سامرہ چونکہ بغداد سے شمال کی طرف ہے اور مقدس روضہ بھی یہاں موجود ہے، اس لیے داعش کا خاص ہدف یہ جگہ تھی. جون اور جولائی 2014 میں داعش نے سامرہ کے گرد و نواح پر کئی حملے کیے. انہوں نے شہر کے داخلے تک پہنچنے کی کوشش کی اور بعض دیہاتوں پر قبضہ بھی کر لیا. داعش کے حملے کے دوران روضہ عسکرین کو خطرہ لاحق ہو گیا. حملوں کے دوران روضے کے پاس موجود عمارتوں کو کافی نقصان بھی پہنچا، جن میں سے کافی مسمار بھی ہو چکی تھی. کچھ عمارتوں پہ آج بھی ان حملوں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں. اس مقام کو سرداب غیبت کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام نے غیبت اختیار فرمائی. اسی شہر کے دفاع کے لیے سب سے پہلے عراقی عوام اور شیعہ ملیشیاؤں نے میدان سنبھالا. آیت اللہ سستانی نے جہاد کفائی کا فتویٰ دیا، جس کے بعد لاکھوں رضاکار میدان میں آئے. اس کے علاوہ مشہور عراق کی موبلائزیشن فورسز نے عراق فوج کے ساتھ مل کر سامرہ کی حفاظت کی، اور ایران کے بعض عسکری مشیروں نے بھی عراقی فوج کی مدد کی تاکہ داعش روضہ تک نہ پہنچ سکے. حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کی والدہ، ان کا مرکز بھی اسی حرم کے اندر موجود ہے. ساتھ ہی حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپھی تھی، ان کا مرکز بھی اسی روضے میں موجود ہے. یہ مزار سید محمد علیہ رحمہ کا ہے، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے. ان کا مزار عراق میں بلد نامی علاقے میں واقع ہے، جو کہ سامرہ اور بغداد کے درمیان دجلہ کے کنارے ایک قصبہ ہے. بلد سے نکلنے کے بعد
ہمارا اگلا قیام کاظمین تھا۔ کاظمین اہل بیت علیہ السلام کے جانے والوں کے لیے نجف اور کربلا کے بعد زیارات کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اسی روزے میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہیں۔ ابو الحوائج یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قید خانوں میں ہی گزارا اور بالآخر بغداد کی جیل میں دے کر شہید کیے گئے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام جو کم سنی میں ہی امامت پر فائز ہوئے، علم و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے، انہیں بھی ظلم و جفا کا نشانہ بنا کر بغداد میں شہید کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے جن کا نام تاریخ میں محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ دونوں شہزادے کوفے کے قید خانے سے بھاگ نکلے، لیکن کچھ وقت کے بعد عباسی حکام کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا مزار المسیب نامی علاقے میں واقع ہے، جو کہ کربلا اور بغداد کے درمیان راستے پر واقع ایک قصبہ ہے جو دریائے فرات کے کنارے ہے۔ اس مزار کو آج بھی لوگ مزار سبتین یا طفلان مسلم کہتے ہیں۔ ابھی ہم جن کے مزار پر موجود ہیں، انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شجاعت و بہادری کے ساتھ شرکت کی اور روز عاشور دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت اون، جو کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے صاحبزادے تھے۔ ان کی والدہ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ ان کا مرکز مبارک روزہ امام حسین علیہ السلام کے احاطے سے باہر نہیں بلکہ کربلا کے اطراف میں ہی واقع ہے، اور کربلا کے زائرین حضرت اون کی زیارت کو بھی اپنی زیارت کا حصہ بناتے ہیں۔ آنے والے ولاگز میں میں آپ کو کربلا اور ان کے اطراف میں موجود دیگر مقدس مقامات کی زیارت کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نے